بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. یہ نام ایک طرح سے شعر ہے. شعر اصلاً دوسرے مضمون کا تھا اور ایک بڑے مشہور شاعر کا تھا. ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اردو کے بہت بڑے شاعروں میں سے ہیں. ان کا شعر تھا دی فرصت گناہ اور وہ بھی 4 دن. اتنی سی زندگی تھی گناہ کرنے کے لیے. دی فرصت گناہ اور وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں آزاد لوگوں میں سے. حضرت فرماتے کہ جب میں نے شعر پڑھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تو الٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حوصلے کا لفظ اگرچہ ویسے انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہاں حوصلے کا لفظ آیا تھا تو اسی کو حضرت نے لے کر شعر کو بدلا اور یوں کہا کہ ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غلطیوں کو نظر انداز کرنے میں اور ذرا سی چیزوں پر ان کی قدر کرنے میں، بندوں کو نوازنے میں اللہ تعالیٰ کی عنایت کا کیا حال ہے. حوصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ عنایت کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اسی طرح کی 2-3 باتیں کرنی ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق، صحیح تعلق کیسے بنے اور صحیح تعلق ہوتا کیسا ہے اللہ کے ساتھ. پہلی بات تو اس سے بھی پہلے ایک اور بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں سوچنے میں، اور وہ یہ کہ جب وہ دینداری کی طرف آتے ہیں، نمازوں کے پابند بنتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس کے ذریعے سے دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے آسانی سے. یہ ایک غلط فہمی نہیں بلکہ یہ غلط سوچ ہوتی ہے. چنانچہ بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت نماز بھی پڑھتا ہوں اور سارے کام صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایمانداری سے کام کرتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، اور پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے ہو. یہ تو ہم بعد میں تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ یہ مسئلے حل کیسے ہوں گے، لیکن پہلے نمبر پر ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرنا اور اس کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب کرنا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا. دنیا میں جو بھیجا ہے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا. اصل تو بندہ بن کر
بندگی کے ساتھ دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو بندگی کر کے دکھائیے آپ، تو پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کیا. آپ اپنے کسی بچے کو پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں اپنے شہر سے باہر، یا کسی یونیورسٹی یا کالج میں بھیجتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مقامی سطح پر مقامی طور پر بچہ نہیں پڑھ پاتا یا ایڈمیشن نہیں ہوتا. آج کل بہت سے بچے MBBS کے لیے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، بہت سے بچے کہاں جاتے ہیں، قزاقستان، ازبکستان، قزاقستان وغیرہ کئی جگہ اس طرح کے کالج ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ان کو تعلیم مہنگی پڑ رہی ہے یا مسئلہ کوئی دشواری ہو رہی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. اب ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، دوسرے شہر میں گیا، وہاں جا کر پڑھائی کا نظام صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے ذوق کے مطابق آرام نہیں ہے جو آرام اس کو گھر پر تھا. تھوڑی سی پریشانی ہے ہاسٹل میں یا کھانے کے مسئلہ ہے، تو اب وہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتا ہے، تو پریشانی ہے، میں تو اتنی محنت سے پڑھتا ہوں اور یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو ماں باپ یہی تو کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا محتاج کر لو، جو اصل مقصد کے لیے جو اصل مقصد ہے جس کے لیے تم گئے ہو وہ تو ٹھیک ہے، وہاں پورا ہو رہا ہے. یہی بات ہے بس، کہ دنیا میں جو آدمی آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا کے مسئلوں کو حل کرے، وہ تو آیا ہے بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا صحیح تعلق ثابت کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں. اب اسے دنیا میں رہ کر ظاہر ہے کہ کچھ ضرورتیں پیش آتی ہیں، تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب رکھے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتا ہے. باقی آگے نتیجے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، وہ ان کی حکمت ہوتی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. یہیں پر اس بات کو مختصر لفظوں میں یاد کر لیں جو میری زبان پر بہت جگہ آتی ہے آج کل، کیونکہ وہ ایک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو. قرآن کریم نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے یہاں بھیج دیے گئے، پھر واپس جانا ہے. آج کی دنیا میں ایک ایسا سائنسداں جو اکثر سائنسدانوں کی طرح وہ بھی ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، وہ ایلیس سلور. اس کی ریسرچ آپ لوگوں نے تو پڑھی ہوگی. اس نے زمین پر ریسرچ کر رکھی ہے زیادہ تر، اور اس نے اپنے کئی موضوعات پر اس کی ریسرچ ہے، بہت بڑا سائنسداں ہے وہ. اس نے زمین پر اور زمین اور انسان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان پر بہت ریسرچ کی ہے. تو وہ جو ہے یہ کہتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکولوجسٹ ہے وہ، اور اس نے کتاب لکھی ہے ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ. انسان اس زمین سے نہیں ہے، اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے. اور بالکل صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ کسی اور سیارے پہ رہتا تھا جہاں اس کو سب آرام تھا، وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی تو وہاں سے اسے اٹھا کر یہاں پھینک دیا گیا. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہم ایک الگ موضوع سے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، جس نے صدیوں تک سائنس والوں ہی کو سب سے زیادہ گمراہ کیا ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر وہ ترقی کر کے انسان بنا. یہ سائنسدان یہ اقرار کر رہا ہے کہ بندر سے انسان نہیں بنا، یہ بڑھیا پورا انسان بنایا دوسری جگہ سے یہاں لایا گیا. تو اس نظریے کی تردید ہو رہی ہے، اور اس کی تردید ابھی کسی نے نہیں کی. خاص بات یہ ہے کہ اس کی ریسرچ کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے. خیر، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان چونکہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو یہاں کی ساری چیزیں اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، تو یہ اپنی زندگی کو یہاں آرام دہ بنانے کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہے. اور چونکہ ابھی تک یہ پوری طرح اپنے مزاج کے مطابق نہیں بنا پایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں آئے ہوئے اس کو زیادہ وقت نہیں ہوا، چند ہزار ہی سال ہوئے. یہ وہ کہہ رہا ہے. وہی کہتا ہے کہ اتنا دماغ رکھنے والا انسان اگر لاکھوں سال سے اس زمین پر ہوتا تو بہت پہلے اس زمین کو اپنے مزاج کے پوری طرح تابع بنا چکا ہوتا.
لیکن ابھی نہیں بنا پایا، اس کا مطلب زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یہ جو خواہ 5-5 ارب سال کی کھوپڑیاں نکال کے لاتے ہیں آدمیوں کی، تو لگتا ہے کہ سب فرضی بات ہے یا پھر کوئی اور مخلوق ہے۔ 5 لاکھ سال کی اور کروڑ سال کی تو بہت ہو گئی، اب تو اربوں سال تک کی بات کرتے ہیں۔ خیر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس جز پر بات کرنی ہے فقط کہ انسان اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہے، اور یہاں کی کوئی چیز انسان کے پوری طرح مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو انسان اس زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ انسانوں کا ایک طبقہ اسی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ان کے مقصد سے ہم اختلاف ہیں۔ مقصد ان کا وہی ہے، صرف دنیا کی زندگی کو آسان بنانا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو آسانی وہ لا رہے ہیں ہم تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنی بھی آسانیاں آ رہی ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک دفعہ جو ہے جب ریل ایجاد ہوئی تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ آدمی اس میں بیٹھنے سے ڈرتے تھے، ریل کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار آدمی چلتا تھا تاکہ لوگ راستے میں ڈرے نہیں، اور بہت سے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، کیا چیز آ گئی۔ تو یہ بھی تھا کہ وہ جو غلام احمد قادیانی تھا، جھوٹا مدعی نبوت، اس نے ریل کا نام رکھا دجال کا گدھا، خرے دجال، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دجال آنے والا ہے، اس نے اپنے آنے سے پہلے ایک سواری بھیجی ہے اپنے لیے۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ جناب سفر نہیں کرتے تھے ریل سے، ظاہر آسانی آ گئی تھی۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس کو، اس کے بارے میں، کیونکہ غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، مسیح موعود، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حقیقت میں، اور وہی آئیں گے بھی انشاءاللہ قیامت سے پہلے۔ تو جناب کا یہ دعویٰ تھا، تو مولانا نے کہا کہ خرے دجال یہ کیسا کہ جس پر ثانی عیسیٰ، عیسیٰ کے ثانی ہیں ہم، بئی شان و بئی شوکت کرایہ دے کے چڑھتا ہے۔ آپ دجال کے گدھے پر بیٹھتے ہیں اور کرایہ دے کے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب یہ دجال کا گدھا ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم تو دجال کے، اگر باقی دجال کا گدھا مل جائے تو اس پہ بھی چڑھ کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تاکہ دجال کی چھٹی ہو سکے۔ اور دجال کا گدھا ایسا تھوڑی ہوگا تو ہوائی جہاز ہوگا، بلکہ راکٹ ہوگا، اور راکٹ سے بھی آگے کوئی چیز آ جائے تو وہ ہوگا۔ اور پھر ہمارے پیغمبروں میں سے پیغمبر جن اللہ کے رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو جو ایجادات دنیا میں عام طور پر ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہیں، اگرچہ آسان بنانے کے ساتھ نمٹانے کے لیے بھی ہیں۔ ہتھیار جو ہیں، ہتھیاروں میں جو ترقی کی ہے سائنس نے وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کو اصلاً نمٹانے کے لیے نہیں، اپنی حکومت چلانے کے لیے، دوسروں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، اور جو ہماری بات نہ مانے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں غرض، دونوں مقصد صحیح نہیں۔ ہونا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آرام راحت کے لیے آپ اسباب اختیار کریں، مگر ہر ریسرچ کے ذریعے اور ہر تحقیق کے ذریعے اور کائنات کا جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ سائنسدانوں سے زیادہ اچھا مشاہدہ کوئی نہیں کرتا، ان سے زیادہ گہرا مشاہدہ کوئی نہیں کرتا کائنات کا، وہ ان سے زیادہ تجربہ کوئی نہیں کرتا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ کرتے ہیں لیکن منزل ان کی غلط ہے، اس کے بعد وہ پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتے، یہ اصل گڑبڑ ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو رخ ہے، ان کا جو نصب العین ہے جس کو ویژن کہتے ہیں آج، وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں پہنچ رہے۔ تو ہمیں جو ہے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے محنت کریں،
دنیا کی زندگی کی آسانیاں تو بے شک ملتی رہیں گی، اصلاً تو اس لیے بھیجا گیا کہ دنیا میں صحیح بندہ بن کر زندگی گزارے، یعنی آخرت کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے محنت کریں۔ آخرت میں جہاں سے بھیجے گئے تھے وہیں واپس جانے کی تیاری کریں، جنت میں پہنچنے کے لائق بن جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم حلال کماتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ہم تمام عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نیکیاں اختیار کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے کام صحیح ہو جائے، ہمارا کاروبار صحیح ہو جائے، ہمارا قرض ادا ہو جائے، ہماری دکان میں کوئی نقصان نہ ہو، ہمارا مکان بن جائے، ہمارے یہاں کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ یہ قیمت اس کی نہیں ہے۔ اگر یہ قیمت ذہن میں ہے تو یہ تو بہت چھوٹی قیمت ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مقصد بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس ساری محنت کا مقصد تو ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں گویا اللہ کی طرف سے یہ اطمینان نصیب ہو جائے کہ تم اچھے بندے ہو، تم دنیا میں جو زندگی گزار کر آئے ہو میں اس سے راضی ہوں۔ یہ اصل منزل ہے، یہ اصل مقصد ہے، بندہ بن کر زندگی گزارنا۔ اب بیچ میں یہ بات کر لیں کہ دنیا کے مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوں گے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہے بس۔ دنیا کے مسئلوں کے لیے، دنیا کی ضرورت کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے ایک کام ہمارے کرنے کا ہے اور ایک کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ ہم دونوں کام کرتے ہیں اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ بھائی اگر دو کرنے کا ایک کام ہو اور آدمی دو کام کرے تو پریشان ہو جائے گا نا، چھوڑ دو۔ باقی رہنا چاہیے، وہ کہیں تھی کسی کو یاد نہیں دلا سکا۔ اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ سبب اختیار کرنا ہے۔ یہ میں بیچ میں اس موضوع پر چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب لوگ اپنی دنیا کی ضرورتوں کے سلسلے میں اور پریشانیوں کے سلسلے میں الجھے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بھی تو حل ہونا چاہیے نا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے حصے کی جو تدبیر ہے وہ کرنی، سبب جو اختیار کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے۔ مثلا یہ کہ ہمیں روزی کمانی ہے، تو روزی کمانے کا جو ذریعہ ہماری صلاحیت کے مطابق ہے وہ ہم استعمال کریں، یہ ہمارے حصے کا کام ہوا۔ بس ہمارا کام اتنا ہی ہے، اس کے بعد کتنا ملے گا یہ ہمارا کام نہیں، ہم اس کی فکر کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ فکر کریں گے تو بھی ملے گا، نہیں کریں گے تو بھی ملے گا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اچھا پھر ہم کیا کریں جی؟ پریشانی تو ہوتی ہے۔ یہ جو پہلے حصے کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا، یہ تعلق اگر ٹھیک ہو جائے گا تو یہ نمبر 2 والی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یعنی گھر بن جائے گا؟ نہیں، گھر بنوانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ بن جائے گا، قرض ادا کرانا چاہیں گے ہو جائے گا، اور نہیں کرانا چاہیں گے نہیں ہوگا، مگر پریشانی نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ پریشانی نہ ہو، اطمینان مل جائے، سکون مل جائے۔ یہ ذرا اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، کیونکہ اس میں دیندار لوگ پریشان، سب پریشان ہیں۔ یہاں پر وہ حدیث یاد کر لیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کی فکر میں مبتلا ہے، ایک آخرت کی فکر میں۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ فکر کرو آخرت کی۔ ہم کا لفظ ہے، ہم، ہاں میم میم، ہم عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ فکر جو دل میں لگی ہوئی، دل کی لگی ہوئی، بالکل جس کے لیے آدمی پریشان رہتا ہے، وہ والی فکر۔ ایک تو غم ہے، مثلا کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو بھی غم ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو بھی غم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے دل میں لگی ہوئی کسی چیز کی لگن، اس درجے کی لگن دنیا کی ہے یا آخرت کی،
اگر آخرت کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ ورزقہ واتته الدنیا وہی راغبۃ. 3 باتیں ہوں گی. اگر فکر آخرت کی ہے بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل میں غنا رکھ دیں گے. غنا بے نیازی، مالداری کہہ دو، دل میں مالداری پیدا کر دیں گے کہ دل سیر ہو جائے گا، دل میں محتاجی نہیں رہے گی، دل کے اندر بے نیازی آ جائے گی. بے نیازی جب ہوتی ہے تو آدمی لالچ میں نہیں پڑتا، یہ بات اس کے مزاج میں آ جائے گی. دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے متفرق کاموں کو جمع کر دیں گے، منتشر نہیں رہیں گے اس کے معاملات، بلکہ ان کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے گی، یعنی کام ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اس کو ذرا سا یہ پوری طرح میں سمجھا نہیں پایا، یعنی الفاظ نہیں ملے، مثال سے سمجھیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ ان سے ملیں تو جتنی دیر آپ ان سے ملیں گے پریشانی محسوس ہوگی ان کے انداز سے، یا تو وہ بولتے رہیں گے اپنی پریشانیوں کو، یا محسوس ہوگا کہ بہت پریشان ہے. اور بعض لوگ سے ملیں آپ ان سے تو ایسا لگے گا یہ تو بالکل بے فکر ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ ہے جمع لہ شملہ وجعل اللہ غناہ فی قلبہ. اور آگے اگر کوئی آدمی آخرت ہی کی فکر کر رہا ہے، اصل اس نے آخرت کو سمجھ رکھا ہے، تو تیسرا انعام کیا ملے گا؟ روٹی نہیں ملے گی، پیسہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں دنیا جھک مار کے آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، تو وہ نہیں بچے گا، وہ نہیں، اس سے محروم نہیں ہوگا، وہ اس سے ہٹ کر نہیں جائے گا، نہیں، وہ مل کر رہے گا. سمجھے ذرا ان باتوں کو دلوں میں اتار لیجیے نا بالکل، کہ جو رزق مقدر ہے وہ ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں رزق میں ہر چیز شامل ہے. روزی جس کو ہم کہتے ہیں خرچے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ بھی شامل ہے، اور علم بھی شامل ہے، اور گویا عزت و شہرت بھی شامل ہے. ساری چیزیں اللہ کا رزق ہے اور وہ مقرر ہیں، وہ مل کے رہیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ دنیا اس کا اصل غم ہے، فکر دنیا کی ہے، بعض لوگوں کو آپ ملیں گے 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہیں تو ایک دفعہ بھی کبھی آخرت کا خیال، آخرت کا ذکر، آخرت کی فکر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا. بس کاروبار کے مسائل، دنیا کے مسائل، زمین جائیداد کے مسائل، جھگڑوں کے مسائل، مقدموں کے مسائل، یہ سب باتیں ملیں گی آپ کو 24 گھنٹے. یہ ہے وہ آدمی جس کی اصل فکر آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بیچارے کے یہاں کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ فقیری لکھ دیں گے. اس کی جو غربت ہے، اس کی جو محتاجی ہے وہ چہرے سے نظر آئے گی، چہرے سے پتہ چلے گا کہ ہاں جناب کو ضرورت ہے. بڑے سے بڑے مالدار کے یہاں بھی یہ چیز آپ کو مل جائے گی. دوسرے وفرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں انتشار پیدا کر دیں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے لیے پریشان، کبھی اس کے لیے پریشان، ہر وقت پریشان. فَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اتنی ملے گی جتنی مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. تو عجیب بات ہے، فائدہ کیا ہے؟ پھر فکر کرنے کا. لہٰذا اس بات کو ٹھیک کر لیں. ہوگا کیا؟ جب آپ دیندار ہوں گے، جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا. اچانک ایک مثال ذہن میں آئی، آپ کسی کے گھر گئے اور اس گھر والے سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کچھ لڑائی سی ہے. گئے ہیں آپ اس کے یہاں اور اس نے کہہ دیا آپ نے کسی آدمی سے کہ ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، اور شاندار صوفے پر بٹھا دیا گیا اور پانی وانی چائے وائے کا انتظام کر دیا گیا، مگر ہے خطرہ اس بات کا کہ جب بیٹھیں گے تو لڑائی ہوگی.
ہوتا ہے نا کبھی کاروباری مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے گھر بیٹھ کر مطمئن تو نہیں ہوگی، طبیعت میں الجھن ہوگی، پریشانی ہوگی، حالانکہ بڑی عزت سے آپ کو بٹھایا گیا ہے، آپ کی ضیافت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے برخلاف ایک ایسا آدمی ہے جس سے آپ کی رشتہ داری ہے، تعلقات بالکل صحیح ہیں، معاملات ٹھیک ہے، اس کے یہاں آپ گئے تو نہ کوئی اچھی سی بیٹھک ہے، نہ اچھا سا ضیافت کا انتظام ہے، بانوں کی ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اسی پہ آپ کو بٹھا دیا اور یوں سادہ سا پانی لا کے پلا دیا، بیٹھے ہیں آپ، مگر وہاں آپ مطمئن بیٹھے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، گھر والا آئے گا، باتیں کرے گا، بیٹھے گا، کوئی بات نہیں، گھر کا آدمی ہے، بے تکلف ہے، ہمارا دوست ہے، خیر خواہ ہے۔ آپ اسی مثال کو یوں سوچ لیں کہ یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ کے ساتھ اگر تعلق ٹھیک نہیں ہے تو سکون نہیں ملنے والا، اور اگر تعلق ٹھیک ہے تو ہر حال میں سکون ملے گا۔ مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے وہ بات ہی الگ ہے، بھائی شاندار کمرے اور شاندار بیٹھک میں بہترین صوفے پر بہترین چائے ناشتے کے ساتھ سکون نہیں ہے، اور سادہ سے انتظام میں سکون ہے، تعلق ٹھیک ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق ٹھیک ہوگا طبیعت میں اطمینان اور سکون ہوگا، یعنی اس کو اور آسان کر لیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ہوگی، طاقت ہوگی، ہمت ہوگی۔ آسان نہیں ہے کام، لیکن جب اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے فرق ہوتا ہے اللہ والوں میں اور ہم جیسے احمقوں میں۔ وہ اللہ والے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دنیا کی ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ کتنے ہی اچھے سے اچھے انسان ہم نے دیکھے ہیں، اعلیٰ درجے کے تقوی والے، پرہیزگاری والے، جن کے گھروں میں مہینے بھر کی تنخواہ کا بھی، یعنی تنخواہ سے مہینے بھر کے خرچ کا بھی انتظام نہیں ہوتا، نہیں چلتا کام، پریشانی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ ایسے گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر مہینے میں کئی دن ایسے آ جائیں کہ سالن بنانے کا انتظام نہ ہو، یا کسی دن اتفاق سے روٹی بنانے کا بھی انتظام، کسی دن روٹی کا انتظام ہو گیا تو سالن کا انتظام نہیں ہے، مرچوں کی چٹنی پیس کے اس سے روٹی کھا لی گئی۔ اور کسی دن ایسا ہے کہ آٹا بھی نہیں ہے، چاول کا بھی کیا کہیں گے اس کو، کن کی چھوٹا آدھے کا بھی چھوٹا حصہ وہ رکھا ہے، اس کو ابال لیا اور پیٹ بھرنے کے لیے اس کی بیج نکال لی، کچھ بیج کو پی کر پیٹ بھر گیا، کچھ وہ چاول کھا لیے جو نمک ڈال کے۔ اچھے تقوی والوں کے یہاں یہ منظر ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، پتہ سب کو نہیں چلتا، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ پریشان نظر نہیں آتے، وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں مسئلہ آیا تھا یہ تھا، اور میرا اصل موضوع یہ تھا کہ دین اختیار کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح کرنے میں نیت کو ٹھیک کر لیں، اس کا مقصد دنیا کے مسئلوں کو حل کرنا نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اور کر لیں، کبھی بعض لوگ یہ سوچیں کہ لوگوں کو بڑی ذمہ داری آ گئی، اللہ سے مانگتے رہیے، دعا بھی تو قبول ہوگی، ملے گا، آسانی سے ملے گا، آسانی آ جائے گی۔ اور وہی بات پھر میں کہوں گا، کسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر وہ دینا نہیں چاہیں گے تو سکون تو دے دیں گے، اطمینان تو دے دیں گے، وہ تو مل ہی جائے گا، بس مقصد حاصل ہو جائے گا، پریشانی تو دور ہو جائے گی نا، کوئی پریشانی ہی تو اصل چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما رکھا ہے کہ ہم لوگ مصیبت کہتے ہیں ان واقعات کو جو پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، جیسے ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، یا کسی کے گھر کوئی اور بات ہو گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا،
یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ کی تقدیر کے مطابق پیش آیا، ہمارے لیے وہ مصیبت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور میں اس کو ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ مثلا ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، بس پڑوسی ہیں، تو ہم پڑوس کے اخلاق کی بنیاد پر ان کے یہاں تعزیت کو بھی جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے بھی ہیں، جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں کوئی غم نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے گھر میں کھانا معمول کے مطابق بنتا ہے، سارے کام معمول کے مطابق ہوتے ہیں، ہنسی مذاق جیسا بھی کچھ گھر میں وہ ہوتا ہے، کوئی خاص اثر اس میت کا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، حالانکہ قریب ہی میں ہوا ہے وہ حادثہ، اور جس کے گھر وہ حادثہ ہوا ہے وہ سارا خاندان پریشان ہے، سب رو رہے ہیں، کوئی کھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ واقعہ تو یہی پیش آیا ہے، بس تھوڑی سے فاصلے پر ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مصیبت نہیں ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ہمارے دل پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو معاملات پیش آتے ہیں ان کا ہمارے دل پر جو اثر پڑتا ہے وہ ہماری مصیبت ہے اصل میں۔ اگر ہمارے دل کی حالت ایسی بن جائے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا عادی ہو جائے تو ہر مصیبت ختم ہے۔ پھر مسائل ہیں، معاملات ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، جو ہو سکے گا کریں گے، باقی اللہ کے حوالے ہے، پریشانی کچھ نہیں، اطمینان ہی اطمینان۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے کہ بیمار ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ ہم لوگوں کی عادت تو ایسی ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم الحمدللہ بھی ذرا کمزوری کے ساتھ دیتی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی شکر تو ادا کر رہے ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ایسے ایمانداروں کو دیکھا ہے، آج بھی موجود ہے، پہلے بھی تھے، کہ وہ الحمدللہ ویسے ہی لہجے میں کہتے ہیں جس سے کہنا چاہیے، جس سے محسوس ہو کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اصل میں کیا ہے؟ تکلیف پہ شکر نہیں ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حال، اللہ جس حال پہ رکھے اس حال میں راضی رہنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس حال پہ اللہ رکھے اس حال پہ راضی نہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کا، اور اس کے لیے ضرورت ہے کچھ نہ کچھ دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی۔ فارغ کرنے کا پھر وہی مطلب ہے، اسباب کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فکروں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دو۔ ہمارے ایک استاد محترم اس کو مزاح کے انداز میں فرماتے تھے کہ تھوڑا سا کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیا کر، سارے کام کی فکر خود ہی کیوں کرتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ کام تو سارا اللہ ہی تعالیٰ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے یہی کر رکھا ہے کہ ساری فکر اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے، تو وہی کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو کہ اللہ بھی ابھی کریں گے کچھ، اللہ کی سبھی کچھ اللہ بھی کریں گے۔ تو فکر پیدا کر لیں ہم آخرت کی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ فکر آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس میں دو چیزیں ہیں بنیادی۔ کسی عزیز نے مجھ سے پوچھا بھی تھا اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو، تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، صرف خوف کی نہیں ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کے خوف کی بھی ضرورت ہے۔ پیدا کیسے ہوگا؟ بہت مختصر الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمالات کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی طاقت کو دیکھو تو خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کی طاقت کا استحضار کرو۔ اس مضمون کو ظاہر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سب جوان، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو پڑھو، ان کو غور سے پڑھو، اس کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھو۔ اسماء حسنی پر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میرے دیر میں شاید 7-8 کتابیں ہوں گی۔ مجھے اسماء حسنی پر کوئی بھی اچھی کتاب نظر آتی ہے فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، مل جاتی ہے تو خرید لیتا ہوں۔
کم سے کم یہ مظاہرہ ہی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تھوڑی سی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تھوڑی سی محبت ہے. تو ان صفات کو سمجھیں اگر تو اللہ کی محبت بھی بڑھ جائے گی اور اللہ کا ڈر بھی بڑھ جائے گا. مثلاً یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، اللہ، لفظ اللہ پر ہی غور کر لیں. اللہ کے معنی پر بہت تفصیل ہے. میں نے بیضاوی شریف بھی پڑھائی ہے کسی زمانے میں، تو بیضاوی میں اللہ پر بہت اچھی بحث کی گئی ہے، اور اس کی شروعات میں کہ اس کے کیا معنی ہیں. کسی نے کہا معبود کے معنی ہیں، کسی نے کہا خالق کے معنی ہیں، کسی نے کہا اس لفظ کے اصل مفہوم میں حیرانی شامل ہے. تو اللہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں سب حیران ہو جائیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کیسا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ اگر صرف اللہ کی وحدانیت کا تصور کر لیں، اللہ کی توحید کا، تو یہی ایک محبت کی بات ہوگی. اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑھیا کیا بات ہوگی کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ کل ہی میں غزل سن رہا تھا، ایک شاعر تھے بہت اچھے، شعر یاد نہیں رہا، بالکل یاد نہیں رہا، لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ یہ عجیب تو وہ ہے کہ جسے میں چاہوں زمانہ اسی کو چاہے، اپنے محبوب کے لیے شاعر کہہ رہا ہے. یہ دعویٰ ہوتا ہے شاعر کا، لیکن وہ شاعر جو تھے وہ دیندار تھے. میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے کہ جس کو میں چاہوں زمانہ اسی کو چاہتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہی ہے، اللہ ایسا ہی محبوب ہے کہ سب اسی کے عاشق ہیں. اور ہمارے حضرت تو عجیب بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی محبت اللہ سے کی گئی کسی سے نہیں کی گئی. دنیا میں جتنا چاہا گیا اللہ کو چاہا گیا اتنا کسی کو نہیں چاہا گیا. دنیا میں جتنی اللہ کی عبادت کی گئی اتنی کسی کی نہیں کی گئی. حضرت بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ فرماتے، اور جب فرماتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. ابھی تازہ بھی سنا ہے رمضان میں مکہ مکرمہ میں تنہائی میں مجھے موقع ملا، حضرت نے بٹھایا اور کچھ باتیں فرمایا، اس میں یہ بھی فرمایا، مزہ آ جاتا ہے. اللہ کو جتنا چاہا گیا دنیا میں اور کسی کو نہیں چاہا گیا، اور اللہ کی جتنی عبادت کی گئی دنیا میں کسی اور کو نہیں کی گئی. جن شاعر کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی غزل ایک اور تھی، اس میں انہوں نے ایک شعر کہا، جسے کہیے حاصل زندگی وہ عظیم منصب بندگی. بندگی پر میں بات کر ہی رہا ہوں، یہ اچھا شعر یاد آ گیا. حنیف اکبر نام کا نام بھی لے لیں تو کیا ہے، بہت اچھا شان میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں رہتے تھے. جسے کہیے حاصل زندگی وہ عظیم منصب بندگی، تیری آرزو تیری جستجو تیرے عشق تیری لگن میں ہے. جو کشود گار طلسم ہے وہ فقط ہمارا ہی اسم ہے. وہ گرہ کسی سے کھلے گی کیا جو تیری جمی کی شکن میں ہے. یہ میرے جنوں کے ہے ولولے کہ چلا ہوں شوق سے، کیا ہے تار کی طرف کچھ ہے ایسا، یہ میرے قدم ہی کی چاپ ہے کہ جو دھمک سدار و رسم میں اس میں یہ ہے. جسے کہیے حاصل زندگی وہ عظیم منصب بندگی، تیری آرزو تیری جستجو تیرے عشق تیری لگن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں، صفات رحمت پر غور کریں. الرحمن الرحیم. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مضمون ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک بات ملے گی آپ کو کہ 2-3 نام ایسے ہیں جن کا تعلق رحمت اور مغفرت سے ہے اور بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے ہے. تو ایک ایک معنی میں 2 الفاظ موجود ہیں. جیسے رحمت سے 2 ہیں، الرحمن الرحیم، اور مغفرت سے بھی 2 ہیں، الغفار اور الغفور. اور شکر سے اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی اور بندوں کے کاموں کی قدر کرتے ہیں. تو لفظ شکر سے کہ اللہ کے 2 نام لکھتے ہیں، شاکر اور شکور. باقی جو نام ہیں ہر ایک صفت کا ایک نام ہے، مگر ان صفات کے 2 نام ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، قدردانی کرنے والے ہیں۔ ان صفات رحمت پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلال پر غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال بھی ہے، بڑی صاف لفظ ہے، بزرگی والے، عظمت والے، بڑائی والے۔ اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے، علیم العذاب ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ کی سزا بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی شاید تم نے تلاوت کیا تھا کہ ان بطش ربک لشدید ہے، مجھے اچانک یاد آ رہا تھا، لطیفہ ہی ہے وہ تو، لیکن واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے گزار لکھا ہے، وہ جو مظاہر لوگ میں پڑھاتے تھے تو ایک صاحب تھے جو مدرسے میں، مظاہر کی بات نہیں ہے بلکہ لیکن اور کی بات شاید کانپور کی ہوگی، برل ایک صاحب تھے جو پڑھتے تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بیماری میں گئے والد کی، پھر وہاں انتقال ہو گیا تو کچھ دن زیادہ لگ گئے، مدرسے میں واپس آئے تو ان کا کھانا بند ہو گیا، مدرسے سے جو کھانے کا انتظام تھا کوئی اتنے دن بے حاضری ہو گئی تو کھانا بند کر دیا گیا۔ آپ پریشان تھے، پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے ان کی پریشانی کا حضرت کو علم تھا، مفتی صاحب کو۔ ایک دو دن کے بعد ایک طالب علم نے خواب دیکھا کہ مدرسے کے اہتمام کی طرف سے، مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے ایک پرچہ آیا ہے ان صاحب کے نام، طالب علم کے نام جن کا کھانا بند ہوا تھا، اور اس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے اور پتہ لکھا ہوا ہے، اور پتے میں جو محلہ لکھا ہے، محلہ بطش شدید خان، ان بطش ربک لشدید، بطش شدید، اور آگے خان بھی ہے، محلہ بطش شدید خان، یہ پتہ لکھا ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب سے آگے انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے ان کے بارے میں، تو حضرت نے تعبیر دی، تعبیر کے امام تھے، تعبیر کے بھی امام تھے، اور بہت ساری چیزیں، تو تعبیر یہ تھی کہ ان سے کہہ دو کہ انتظام ہو جائے گا بہت جلدی۔ چنانچہ ایک مسجد سے ان کو پیشکش ہوئی امامت کی اور وہاں کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تعبیر کیسے ہوئی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بطش شدید کا جہاں ذکر ہے اس سے پہلے فوز کبیر کا بھی ذکر ہے، ذالک هو الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید۔ تو فوز کبیر بطش شدید خان، محلہ بطش شدید خان ہے۔ اب یہ خان تو اس لیے لگے کہ تم پٹھان ہو، وہ جو خواب دیکھنے والے تھے وہ پٹھان تھے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ خان تو اس لیے جڑ گیا خواب میں کہ تم پٹھان ہو، اس لیے خان لگا دیا۔ باقی اصل یہ تھا کہ کامیابی جو ہے محلہ بطش شدید خان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کامیابی کا انتظام ہونے والا ہے۔ خواب کی تعبیروں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ انداز سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب علیم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کے ڈر کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آدمی کو یہ یاد ہو جائے کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر بات سے واقف ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں، ایک تو اللہ کی صفات رحمت، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی، تو محبت کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے کا علم محیط کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو یہ ڈرنے کے لیے کافی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت کا جلدی سے بولتا نہیں ہے، ہمارے بہت سے عزیز بہت آسانی سے بولتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل ہونا تو ایک بڑا درجہ ہے، اور پوری معرفت تو دنیا میں ہوتی ہے،
انشاءاللہ آخرت میں جا کر حسب توفیق ہو جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی کامیابی کی معراج یہی ہے کہ وہاں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ بندہ اپنے رب کو جان لے گا، پہچان لے گا، یہی اصل بات ہے۔ دنیا میں کمی ہی یہ ہے کہ یہاں دیکھ نہیں سکتا، یہاں پوری طرح پہچان نہیں سکتا۔ جنت میں حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جب باری تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی، باری تعالیٰ کو دیکھیں گے اور ایسے دیکھیں گے کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی بالکل صاف دیکھو گے۔ هل تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، حضور نے پوچھا کہ کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اشتباہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، کھلا ہوا سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنے رب کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رؤیت کے بعد اس سے پہلے ساری نعمتیں، جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی، پھر اس کے بعد زیارت نصیب ہوگی تو بندوں کو وہ لطف آئے گا جو اس سے پہلے کسی نعمت میں نہیں آیا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو نعمت عطا فرمائے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل منزل وہ ہے، اصل مقصد وہ ہے، اسی کی نیت کر کے گویا آدمی کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جاؤ اب میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ایسی رضامندی کہ اس کے بعد کبھی ناراضی نہ ہو، وہ حاصل ہو جائے گی۔ اصل خوشی کی بات یہ ہوگی۔ ورنہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جنت میں کریں گے کیا، جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ بھائی مستقل زندہ رہیں گے اور کھاتے پیتے رہیں گے اور مزے کے کام کرتے رہیں گے، تو آدمی تو دنیا میں تو مزاج یہ ہے کہ روزانہ بریانی کھا کے اٹھتا جاتا ہے، روزانہ قورمہ کھا کے اگر ایک ہفتے تک کھانا پڑ جائے تو اٹھتا جاتا ہے بندہ۔ تو جنت میں روزانہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کیا اس میں مزہ آئے گا؟ لیکن نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی معرفت نصیب ہوگی اور اس معرفت کی کوئی حد نہیں، تو مزہ ہی بڑھتا رہے گا، لطف بڑھتا رہے گا، لذت بڑھتی رہے گی۔ میرے ذہن میں تو عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے جنت میں تو اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، استادوں سے پڑھی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سننے کی سعادت مل جائے۔ حضور نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا، جو فرمایا، حضور کی زبان سے مل جائے۔ مجھے امید ہے ایسا ہو کرنے کے اندر جب ان سے درخواست کی جائے گی، اللہ کرے ہم وہاں پہنچ جائیں، وہاں پہنچنے کے لائق بن جائیں۔ دنیا میں رہ کر ہم کچھ ایسی کوشش کر لیں، ایسی محنت کر لیں۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہماری اصل حالت پر رکھا جائے تو جہنم کے لائق نہیں ہے۔ جہنم میں بھی اللہ جانے کہاں پہنچنے کے ہم لائق ہوں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ فرما دے، جس کی اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ معافی کے بغیر، اللہ کی معافی کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا، تو اگر اللہ کا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جائے تو ہم سے زیادہ مزے میں کوئی نہیں ہوگا، ہم جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، اللہ کی رضا کامل نصیب ہو ہی جائے گی، اور دشواریوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ وہ حدیث یاد کر لیں، بار بار جی چاہتا ہے، میں تو سناتا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جب کھڑا کریں گے اور اس کو اس کے گناہ سنائیں گے، فرشتے بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، وہ سب یاد آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، قیامت میں ہر عمل یاد آ جائے گا۔ وہ بندہ سارا اعمال نامہ سنے گا اپنا، اور کچا چٹھا کہہ لیجیے سن لے گا، تو وہ باری تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ یہ سب اعمال میرے ہیں، میں نے کیے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ بات تو ہے، یہ تو صحیح ہے کہ مجھ سے یہ سب گناہ ہوتے تھے، مگر ایک بات اور ہے کہ میں گناہوں سے توبہ بھی کیا کرتا تھا۔ جب بھی گناہ ہوتا تھا تو میں توبہ ضرور کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ توبہ ٹوٹ جاتی تھی مجھ سے، میں توبہ پہ قائم نہیں رہ پاتا تھا، مگر توبہ کرنا چھوڑتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں توبہ ہے، فرشتے دیکھ کر کہیں گے، اللہ تو نہیں سے جانتے کہ ہاں
तौबा है, ये बार बार तौबा करता था, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जाओ जन्नत में, इसे भी इस्तिकामत वालों में शुमार कर लो। ये बेचारा इस्तिकामत पे आ नहीं सका, गुनाह छोड़ नहीं सका, मगर इसने तौबा करना भी नहीं छोड़ा। मैंने जब ये बात या हदीस पहली बार पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जिससे वो बंदा मैं होगा, और मैं सोचने लगा कि इसी तरह मेरा काम चल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदे का ऐसा काम हो, हम अपने अल्लाह से उम्मीद रखें। यानी उम्मीद अफजा बात है कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है, उम्मीद अफजा ये बात है कि हमारे गुनाहों की तौबा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। या अपना आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया लाअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन, मेरे बंदे तो अगर ज़मीन भर गुनाह लेके आएगा मैं ज़मीन भर मग़फ़िरत ले आऊँगा। अल्लाह से बस ये मिजाज बना लें कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहें, गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करें, तक़वे पर आने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन इस बात को अपना वजीफ़ा बना लें कि जब भी कोई गलती होगी, जब भी कोई गुनाह होगा, चाहे नमाज छूटे, चाहे कोई और गुनाह हो, अल्लाह न करे कोई भी गुनाह हो, लेकिन अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करने की फ़िक्र करें, गुनाह को बाकी रख कर ज़िंदगी गुजारने से बचें। यानी तौबा करके अगला काम शुरू करें, तो उम्मीद है अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मिल सकती है, मिल ही जाएगी। अल्लाह ने तो तौबा कबूल करने का वादा कर रखा है। और हमारे बाद बुज़ुर्गों ने तो ये कह रखा है, मैं तो सच्ची बात ये है कि खुद से ये कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हमारे मौजूदा ज़माने के बाज़ हज़रात ने ये बात बयान कर रखी है, कुरान और हदीस ही से बयान की है। वो कहते हैं कि गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहो और अल्लाह से ये दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरा गुनाह छुड़वा दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरे गुनाह की जो आदत पड़ी हुई है वो छूट जाए। ए अल्लाह, इसी तरह आपको कुदरत है, आप छुड़वा दीजिए, और अगर ये नहीं छूटती है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर क़यामत में इस पर पकड़ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस तरह भी माफ़ कर दे। अल्लाह ताला के माफ़ी के रास्ते बहुत हैं। तो बस गुजारिश का, इस वक्त की गुजारिश का खुलासा ये है कि असल काम है अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को सही करना, और उसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह को याद रखा जाए। अल्लाह की याद दिल में पैदा हो जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत भी और अल्लाह का खौफ भी, दोनों चीज़ें महफूज होंगी। और जब ये दोनों चीज़ें ज़िंदा होंगी तो ज़िंदगी सही तौर पर गुजारना आसान होगा। कोशिश करें ज़िंदगी बदल जाए, कोशिश करें हम बदल जाएँ, कोशिश करें कि हमारे गुनाह छूट जाएँ, कोशिश करें कि अपनी हर गलती को महसूस करने की आदत पड़ जाए। गलतियों के बारे में और गुनाहों के बारे में बेहिस बनना छोड़ दीजिए, एहसास पैदा कर लीजिए। अपने हर गुनाह के बारे में हसास बन जाइए और अपने रब से तौबा करने के आदी बन जाइए, तो इंशाअल्लाह खैर है। अल्लाह ताला हमारे लिए सब आसान फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तौबा इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।